اب لگتا ہے کہ اپیل کرنے سے ان کی اور جو سیاسی لوگوں کے درمیان ایک رفت ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے جو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ کی جو باڈی لینگویج اور لہجہ رہا وہ پارٹی کے سینئر لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا رہا. لیکن اب علیمہ صاحبہ کو بھی اس اندازہ ہو گیا ہے کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس طرح سپورٹ رول نہیں دے رہے. یہ سمجھنا ہوگا کہ ایران نے ان کے اوپر اٹیک کیوں کیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اسرائیل کا جو انفلکس ہے وہ ایران کے حوالے سے یو اے میں بہت بڑا ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، آج پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ پاکستان کی سیاسی سچویشن پر بات چیت کریں گے. پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنے کا جو ہے وہ ایک پلان مرتب کر لیا ہے. ان کے پہلے پلان تو کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. یہ پلان اس میں نیا کیا ہے اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ایران امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے اس نے ایک دفعہ پھر ریجن میں جو ہے وہ تھرڈ الرٹ جاری کر دیا ہے جب رات کو جو ہے وہ متحدہ عرب امارات پر ایران کی جانب سے میزائل سے حملہ کیا گیا. سچویشن کس طرف ہے، کہاں جا رہی ہے، مذاکرات کا کیا فیوچر ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی و تجزیہ کار حسنہ مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا، پہلے ہم بہت کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت کچھ پاکستان سے باہر بھی ہو رہا ہے. خطے میں تو مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ لمبا ہی چل رہا ہے، لیکن خیر پاکستان میں بھی ایک چیز ہے جو بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہے، وہ ہے اڈیالہ کے باہر جو احتجاج. اچھا، ویسے علیمہ خانم اور ان کی جو ان کی بہنیں ہیں دونوں، وہ تو ہر ٹیوزڈے کو موجود ہوتی ہیں، لیکن پہلے علیمہ خانم جو ہیں بڑا غصہ کا اظہار کرتی تھیں، فرسٹریٹ ہوتی تھیں کہ سیاسی لوگ کیوں نہیں آ رہے، پارٹی والے کیوں نہیں آ رہے، ایم پیز کیوں نہیں آتے، جنہوں نے خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیے ہوئے ہیں وہ بھی احتجاج میں شریک ہوں. لیکن اس دفعہ ان کا لہجہ تھوڑا اپیل کی طرف چلا گیا ہے، مطلب وہ اپیل کر رہی ہیں. تو آپ لگتا ہے کہ اپیل کرنے سے ان کی اور جو سیاسی لوگوں کے درمیان ایک رفت ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے جو بڑی واضح ہو گئی ہے. سلمان اکرم راجہ بھی ان سے دوریاں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور سننے میں آیا تھا کہ محمود خان اچکزئی بھی ان سے ملاقات تھی جو کہ انہوں نے نہیں کی ہے. تو یہ رفت ختم ہو جائے گی اس اپیل سے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیے میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ بڑا بات بھی اس پر کر رہے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ کی جو باڈی لینگویج اور لہجہ رہا وہ پارٹی کے سینئر لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا رہا. پھر ان کا ایک واحد جو ایک سہارا تھے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کا لاسٹلی جو ان کی گفتگو یا ان کی جو بھی مٹ بھیڑ ہوئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے آمنے سامنے بھی کافی ان سے وہ روڈلی بیہیو کیا، اور اس کے بعد ایک ڈسٹینس کریٹ ہو گیا. ورنہ پہلے وہ ان کے ایک طریقے سے فرنٹ کے اوپر لیڈ کر رہے ہوتے تھے. ابھی بھی انہوں نے وہ جو سیٹنگز وغیرہ انہوں نے رکھی اس میں شرکت ضرور کی، لیکن انہوں نے تھوڑا سا فیصلوں سے اپنے آپ کو ڈسون کیا. پھر آج بھی یہ بات خبریں آتی رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ ان کی کور کمیٹی کا ہے، اس کمیٹی کے اندر بھی ان کے اور کراچی کے جو کچھ لوگ تھے ان قائدین کے اندر پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے مسائل رہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پارٹی اون نہیں کرتی تھی. ان کو سیکرٹری جنرل تو بنایا گیا تھا، لیکن نہ تو نوٹیفیکیشن آج تک آیا، نہ ہی پارٹی نے ان کو اون کیا. پھر جو ان کا ایک پالیسی امپلیمنٹنگ کا ایک طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ جو علیمہ خان صاحبہ کہتی تھی وہ اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو کہ اب بڑے عرصے سے پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن اب علیمہ صاحبہ کو بھی اس اندازہ ہو گیا ہے کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس طرح سپورٹ رول نہیں دے رہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس سے پہلے کی جو ہفتہ تھا اس میں انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ جو پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں وہ خود آئیں، لیکن اس میں بھی زیرو پرفارمنس رہی. تو ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ نہ تو پارٹی کے سینئر عہدیدار ان کی بات کو ایڈریس کر رہے ہیں اور نہ ہی پارٹی کے کارکنان اب آ رہے ہیں، کیونکہ جب تک عہدیدار نہیں آئیں گے تو obviously کارکنان بھی نہیں آئیں گے. تو اب انہوں نے تھوڑی سی اسٹریٹجی اپنی چینج کی اور انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کو پیار محبت سے کنونس کریں کہ وہ خان صاحب کے لیے آ کے کھڑے ہوں. تو آئی تھنک یہ بھی کام زیادہ کارگر نہیں ثابت ہو سکے گا، کیونکہ ایک تو گرمیاں بہت زیادہ اب ہو رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو کافی دنوں پہلے کا ٹاسک دیا گیا، لیکن ان کی بیڈ لک یہ رہی کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی پوری سچویشن کریٹ ہوئی تو اس میں جو ایک لاہ عمل ترتیب دیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ فلور کو استعمال کیا جائے گا، کہ احتجاجی پوری موبلائزیشن ہوگی جو کہ کے پی سے شروع ہوگی پنجاب تک جائے گی، وہ بھی پوری وہیں کی وہیں اسٹاپ ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے پرسنلی ان سے ریکویسٹ کی کہ اس وقت آپ کوئی بھی احتجاجی موڈ اپنی پارٹی کا آن نہ کریں. اور اس میں علیمہ خان صاحب اور ان کی جو فیملی کے لوگ تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا تھا بعد میں کہ ہم اس وجہ سے ان چیزوں کو ہولڈ کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اب وہ چیزیں واپس مومنٹم پکڑیں گی، پیس پکڑیں گی اور وہ شروع ہوں گی. لیکن
لیکن आई थिंक एक दरवाज़ा खुला ज़रूर रखा जाएगा और PTI के बहुत से सीनियर लोग अब मुख्तलिफ TV चैनल्स में भी ये बात कर रहे हैं और अंदरूनी खाना भी हल्कों में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमसे बातचीत का आगाज़ दोबारा करना चाहिए। क्योंकि देखें, एक चीज़ मैं इसमें लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैरिस्टर गौहर साहब वो साइलेंट फैक्टर हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो पिछले कोई कम से कम 2 से 3 माह से सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को किसी तरह जेल से निकलवा कर उनको रिहा करवा दिया जाए, चाहे वो जमानत पर ही हो। आपको याद है माजी में भी इससे पहले हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद उनको फिर वापस मतलब अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो एक एश्योरेंस चाहते हैं, और वो एश्योरेंस वो बुशरा बीबी साहिबा से भी चाहते हैं कि वो किसी किस्म के जो इज्तिमात हैं, जलसे हैं, एहतजाज हैं, उनका हिस्सा ना बने। अगर तो ये एश्योरेंस उनको मिल जाती हैं तो फिर शायद बुशरा बीबी साहिबा के लिए कोई राह हमवार हो सकती है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें बुशरा बीबी साहिबा का उतना रोल है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन के लिए फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, इसलिए आई थिंक उनके लिए शायद किसी हद तक किसी किस्म के कोई रिलीफ की गुंजाइश पैदा हो सकती है, लेकिन वो उसी सूरत में कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें। अच्छा सना, 190 मिलियन केस में कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो जमानतों वाली चीज़ जो थी अपील, वो तो निपटा के 7 मई को समाअत के लिए जो मेन मरकजी अपीलें थी उनको मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, खान साहब भी ये चाहते थे, लास्ट टाइम यही सुनने को आया था कि उनका ये था कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के सामने इजलास किया जाए ताकि मेरे केसेस लगें, क्योंकि उनको वहीं से रिलीफ मिलना है। अडियाला के बाहर एहतिजाज करने का कोई मकसद नहीं है। तो इस पर बहुत से लोग अलीमा खानम को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपनी ज़ाती तशरीर चाहती हैं। वो अपनी ज़ाती तशरीर चाहती हैं, आपको लगता है ऐसा ठीक है, या उनको लगता है कि वहाँ पे कोई इस तरह का करने से वाकई खान साहब को रिलीफ मिलेगा? नहीं, देखिए, आप कोर्ट के आगे बैठने की बात करिए। हाँ, मतलब पिछले दिनों यही होता है ना कि खान साहब ने कहा कि अडियाला के बाहर एहतजाज ना करें, कोर्ट की बात करें, हाँ, कोर्ट में जाएं, हाँ, मेरे केसेस लगवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2-3 चीज़ें अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले इन्होंने 1-2 बार कोर्ट के बाहर सिट इन किया था, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट के बाहर सिट इन करने से इनके केसेस लगना शुरू हो गए। इनके केसेस लगने की उम्मीद उसी वक्त बन गई थी जब आप देखें कि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है उसने अडियाला के बाहर जाना कम कर दिया था, और इनकी तरफ से ये कोशिश थी कि हम ना तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जेल के बाहर देंगे और ना ही हम वहाँ पर पॉलिटिकल गैदरिंग्स करेंगे। जब उस चीज़ को थोड़ा सा कम किया गया तो ऑटोमेटिकली इनके केसेस अब लगने शुरू हो गए। लेकिन एक PTI की तरफ से ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन ये है कि हमें कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन हमारे केसेस लग जाना भी एक हमारे लिए बड़ी बात है। तो आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट केसेस जो है वो आगे प्रोसीड करें। क्योंकि आई थिंक खान साहब को 1000 दिन हो चुके हैं जेल के अंदर, और उनके बहुत से केसेस हैं जो कि अभी भी पेंडिंग हैं। तो अगर केसेस उसी रफ्तार से चलें तो फैसलों के खिलाफ अपीलों में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। फिर ये कि जो वफाकी आइनी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाई गई हैं उनका सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिसमें इनका एक ख़ास टाइम फ्रेम से पहले नंबर भी नहीं आएगा केसेस का। तो इसलिए एक बात तो ये भी है कि इनको भी पता है कि ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो एक लीगल एक साइकिल है, ये उस साइकिल को पूरा करना चाह रहे हैं। आइनी जो तरीक़ाकार है उसको पूरा करना चाह रहे हैं। जैसे आप ये समझ लें कि फैसलों के खिलाफ अपीलें करेंगे, ये जानते हैं कि किन फैसलों में कितनी वेटेज है और कितने केसेस में कितना वजन है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये कहना है कि हम केसेस के खिलाफ अपीलें ज़रूर दायर करेंगे, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि खान साहब की तरफ से ये दबाव है कि आप लोग मेरे तमाम केसेस को कोर्ट्स में आईनी और कानूनी तौर पर लड़ें। ठीक है। अच्छा सना, अभी सुनने में आया है कि जैसे आपने भी कहा कि PTI अब मोमेंटम जो है वो पकड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल ये खैबर पख्तूनख्वा में सुनने में आया कि जैसे 6-7 मई को उनका मानसेरा में जलसा है सुहेल आफरीदी का, और इस तरह से रैलियाँ, जलसे, जुलूस, और वो कह रहे हैं ये स्ट्रीट मूवमेंट है बेसिकली। लेकिन पिछले दिनों वो लाहौर वाला जो उनको जाना था वो तो ऑल ऑफ द सडन उन्होंने कैंसिल कर दिया सुहेल आफरीदी ने। अब इस सारे स्ट्रीट मूवमेंट के इंचार्ज महमूद खान अचकज़ई होंगे या सुहेल आफरीदी होंगे? और दूसरी बात यह है कि पहले जो इन्होंने किया उसका कोई इतना इम्पैक्ट आया नहीं, अब ऐसा नया क्या होगा जो इसको इम्पैक्टफुल बनाएगा? देखिए, इतनी जल्दी आई थिंक इम्पैक्ट लाने की ये पोजीशन में भी नहीं होंगे और ये चाहेंगे भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इनके वो लोग जो कि इनके साथ पार्टी के डेडिकेटेड लोग थे, वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम किसी भी तरह की सिचुएशन में बाहर निकले तो जो हायर लीडरशिप है वो तो मौजूद नहीं होगी, जो नीचे का टियर है उसको मुख्तलिफ केसेस में फिर अगर पकड़ लिया जाएगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और फिर ये कि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पार्टी की लीडरशिप बाहर है वो पुराने उन तमाम कारकुन
کارکنان سے جا کے جو جیلوں میں ہے نہ تو ملتے ہیں, نہ ان کی کوئی حال احوال پوچھا جاتا ہے, نہ ان کی فیملیز کو دیکھا جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جیل کاٹنی ہے تو انفرادی طور پر ہی کاٹنی ہے. کئی ایسے کارکنان ہیں جو اپنے بلبوتے پہ ہی اپنے کیسز لڑ کے رہا ہوئے ہیں یا ان کو ضمانتیں ملی ہیں, تو اس لیے کارکنان بھی کوئی خاص زیادہ موبلائز یا انرجیٹک نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ یہ ایک پیس بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو شروع کریں. آبویسلی کے پی میں تو ان کے اپنے ریسورسز ہیں, کے پی میں یہ جو بھی چیز اپنا شو کیس کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ ان کو پنجاب میں ہوگا, سندھ میں ان کی وہ اسٹرینتھ اب رہی نہیں ہے. پنجاب میں مسئلہ تب ہوگا جب یہ سڑکوں پر نکلنے کی کوشش کریں گے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور اس قسم کی شخصیات پہلے ہی آلریڈی اریسٹڈ ہیں. تو اس لیے جو بیسک لیڈرشپ ہے جو کہ موبلائز کر سکتی تھی وہ لیڈرشپ تو اس وقت موجود نہیں ہے. تو ان کا اصل جو چیلنج ہے وہ پنجاب ہوگا, اور سہیل آفریدی صاحب بھی اسی لیے چاہتے تھے کہ وہ پنجاب جائیں, لیکن ان کے اوپر بھی ایک ڈول پریشر ہے. پہلے ان کے استعفے کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ شاید وہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے, کرسی بھی کوئی خطرے میں ابھی تک لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں. تو ایکچولی وہ کرسی کو بھی اگر بچانا چاہیں گے تو ان کے لیے پھر پنجاب جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں ایران امریکہ جو معاملہ ہے اس پہ آ جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر رات میں جب ایران کی طرف سے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون وغیرہ داغے گئے تو لگا کہ ریجن میں ایک تھرڈ الرٹ آ گیا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں بھی ایران بھی اور امریکہ بھی کلیم اور کاؤنٹر کلیم کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے ان پہ کیا, انہوں نے کہا ہم نے ان پہ کیا. یہ ساری سچویشن اسی طریقے سے چل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رات کو ہوا ہے جس کی ہم نے پاکستان نے بھی مذمت کی ہے کہ یو اے پہ جو حملہ ہوا ہے, یہ کسی نئی جنگ کی اسٹارٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوئیں. ایک تو یہ کہ جب یو اے کے اوپر اٹیک کیا گیا فجیرہ پہ, تو ویسے تو یو اے نے یہ کہا کہ جی ہم نے وہ جو سو کالڈ اسرائیل کی مدد سے آئرن ڈوم بنایا تھا اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا, لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر فجیرہ سے وہ دھوئیں کے بادل کیوں اٹھتے رہے. لیکن پاکستان نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کنڈیم کیا. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان ابھی بھی یو اے کے ساتھ ایک وہ مراسم یا ایک ایتھیکلی وہ ایک ریلیشن چاہتا ہے, جس کی وجہ سے پہلے بھی انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا, دوبارہ بھی کیا ہے. اس میں جو دوسرا فریق ہے امریکہ, وہ اس جنگ میں دوبارہ کودنے کے لیے بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں اپنی جگہ, لیکن ریالٹی گراؤنڈ چیک یہ ہے کہ وہ ایک نئی جنگ میں کود نہیں سکتے. ان کا 60 دن کا ٹائم فریم ختم ہو چکا ہے. اب ان کو جنگ میں دوبارہ جانے کے لیے کانگریس سے اپروول لینے کی ضرورت ہے. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جی $25 ارب ان کے استعمال ہوئے ہیں جنگ میں. ایران کلیم کر رہا ہے کہ ان کے تقریباً $100 ارب سے زیادہ لگ چکے ہیں, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے اربوں ڈالر لگ چکے ہیں. یہ $25 ارب سے کہیں زیادہ کی رقم ہے. تو امریکہ کسی اور جنگ میں کودنا نہیں چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں جب وہ نیٹو سے مدد مانگ رہا ہے, یورپی ممالک سے مانگ رہا ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز سے مانگ رہا ہے, کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو امریکہ کا اپنا کیا اسٹیک ہے ایران کو کنٹرول کرنے میں؟ میرا خیال ہے کوئی اسٹیک نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ اسرائیل کی مدد کے لیے ہی کودا تھا. تو ٹرمپ جو ہے وہ اس کو بڑی اچھی حد تک سمجھ چکے ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی اگریمنٹ کے اوپر کنسنسس ہو. امریکہ وہ لاسٹ اوپوننٹ ہوگا جو کہ اس جنگ میں کودنا چاہے گا. مطلب باقی فریقین تو شاید آ جائیں, لیکن امریکہ لاسٹ انٹری دینے کو پریفر کرے گا, کیونکہ وہی وہ فریق ہے جو کہ اس جنگ سے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نکال پایا ہے. اچھا, امریکہ آنا تو نہیں چاہتا. خود ٹرمپ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی جلد ختم ہو جائے گی, تیل کے پرائسز بڑے نیچے آ جائیں گے, اور ہم ایران بھی ہم سے رابطے میں ہیں, مذاکرات بھی. پھر دوسری طرف وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اگر ہمارے پروجیکٹ فریڈم کو کچھ پہ حملے کیے گئے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو سنا یہ مسئلہ ہے کہ طول کیوں دیا جا رہا ہے مذاکرات کا, یا کوئی ابھی تک فریم ورک کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ آبنائے ہرمز کی جو سچویشن ہے, کیا اس کو باقی ممالک افورڈ کرتے ہیں, دنیا افورڈ کرتی ہے کہ وہ اسی سچویشن میں اور بھی عرصے تک رہے؟ دیکھیے, کیونکہ ایران کے اندر سے بھی آوازیں آئی تھیں کہ جیسے رشیا چائنا اب اس پہ اسٹانس لے گا, اور چائنا سے بھی انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ کا وہاں پہ وزٹ ڈیو ہے ابھی مئی میں, تو انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز تب تک بند رہی تو ہمارا ٹاپ آف دا ایجنڈا یہی ہوگا ٹرمپ کے ساتھ. یہ تو دیکھیں امریکی صدر ٹرمپ یہ بات آلریڈی جانتے ہیں کہ جب وہ چائنا جائیں گے تو ہم نے آئی تھنک پہلے بھی اس میں شو میں بات کی تھی کہ چائنا کا جو تقریباً 70 to 90% کے قریب فیول ہے وہ اسی پیسج کے تھرو جو ہے وہ چائنا تک پہنچتا ہے. تو چائنا الٹرنیٹیو انرجی کی طرف تو جا رہا ہے, یعنی جس میں سولر بھی شامل ہے, ہائیڈرو بھی شامل ہے, لیکن ایک بڑا حصہ ان کا ابھی بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ پرابلم اس میں چائنا جیسے ممالک کو ہو رہی ہے. پھر وہ ممالک جو کہ بیچنے والے ممالک ہیں یعنی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے. پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن چائنا ان افیکٹ ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے. تو اس میں obviously جب وہ چائنا کے وزٹ پر جائیں گے تو چائنا ان سے سوال تو کرے گا کہ آپ ہم سے اکنامک ریلیشن چاہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو ہمارا یہ مسئلہ حل کریں, اور آپ کو اس جنگ کو شروع کرنے کا آپ کے پاس جواز کیا تھا. نہ ایران اتنی یورینیم افزودہ کر رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر اس پہ جائے. دیکھیں پہلے امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں, وہ ویپنز کہاں استعمال ہوئے. پھر جو IAEA انٹرنیشنل ادارہ ہے اس حوالے سے,
عالمی توانائی ایجنسی کا، اس تک نے یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس تو وہ اتنا اماؤنٹ ہی نہیں موجود کہ یہ اس کے اوپر کام کر سکیں. پھر ایران اس چیز کے اوپر آلریڈی کنونس تھا جب عمان میں ڈائلاگ ہوئے تھے کہ ہم اس کو 5-6% سے بھی انڈر لے جانے کو تیار ہے جو انریچ یورینیم کی افزودگی ہے. تو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں میں بہت سب کچھ سیٹلڈ ہو سکتا تھا جو کہ نہیں کیا گیا، فورسفلی اس کو جنگ کی سچویشن پہ شفٹ کیا گیا. تو یہ تمام باتیں امریکی صدر ٹرمپ سے ہوں گی. اگر تو ان کو اس دورے کو سکسیزفل بنانا ہے تو ان کو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور یہ 15-17 مئی کے قریب کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ان کی خواہش ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے. لیکن اب جو ان کو آگے فلوٹ کیا گیا ایران کی طرف سے سیکنڈ ڈرافٹ، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر ایران نے لچک دکھائی ہے. اور وہ یورینیم افزودگی کے حوالے سے بھی 2-3% کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. 0 فیکٹر کے اوپر اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے اسٹوریج کے حوالے سے. اور آبنائے ہرمز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ ان کے جو فروزن ایسڈس ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ان کو ریلیف مل سکے. تو اور جو پابندیاں ان کے اوپر لگائی گئی ہیں معاشی طور پر وہ بھی اس کو نرم کروانا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں امریکہ بیسکلی بنیادی رول ادا کر سکتا ہے کہ وہ کتنا ان کے لیے ایڈجسٹیبل ہوگا اور ان کو کتنا ریلیف دے گا. آئی تھنک یہ ون سائڈڈ اگریمنٹ نہیں ہوگا، اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف امریکہ کی جیت ہوگی تو یہ غلط ہے. لیکن امریکہ چاہتا جیت کی ٹرافی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران یہ کہہ دے کہ ہم ہار گئے ہیں، تو وہ پھر فوراً سے ہو جائے گا. اچھا، تھینک یو ویری مچ.